اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ لہمت طائفۃ منہم ان یضلوک وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما۔ عزیز دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ نساء آیت نمبر 113 تلاوت کی ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو منافقین کا روپ دھار لیتے ہیں، اور اگر وہ کسی عدالت میں جاتے ہیں تو وکالت اس طرح کرتے ہیں کہ جھوٹ سچ لگتا ہے، حتیٰ کہ ان کے دلائل ایسے ہوتے ہیں کہ جج انہی کے حق میں فیصلہ دے دیتا ہے جب کہ وہ غلط ہوتے ہیں، اور اس طرح سے حق کا فیصلہ نہیں ہونا پاتا، یعنی حق کا فیصلہ ہو نہیں پاتا۔ یہ صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں یہی صورتحال آج کل ہوتی ہے کہ جو بیچارہ غریب ہوتا ہے وہ کسی بڑے وکیل کے پیسے تو ادا نہیں، اس کی فیس تو ادا نہیں کر سکتا، اور جو تھوڑا پیسے والا ہوتا ہے وہ ایک وکیل رکھتا ہے، اور وہ وکیل جا کر جھوٹ کو سچ بنا دیتا ہے اپنے دلائل سے۔ اس طرح سے وہ جو فیصلہ کرنے والا جج ہوتا ہے وہ اسی کے حق میں فیصلہ کر دیتا ہے۔ یہاں دنیا میں تو وہ جیت جاتے ہیں اپنے کیس میں، اپنے فیصلے کو اپنے حق میں کر لیتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں فرشتے لکھ لیتے ہیں، اور قیامت کے دن اللہ کے سامنے بھی، اللہ کی عدالت میں بھی انہیں پیش ہونا ہے، اور وہاں پر پھر ان کا یہ فیصلہ جو انہوں نے غلط دلائل سے کروایا تھا، اور جس وکیل نے یہ فیس لے کر اور دلائل غلط دے کر جھوٹ کو سچ کر دکھایا تھا، وہاں بھی اللہ کے سامنے اسے سچ کر کے دکھانا ہوگا۔ تو پھر اگر وہ نہیں دکھا سکے گا تو جس کا کیس تھا وہ، اور جو وکیل تھا وہ، اور جو گواہ تھے وہ، سب ہی اس کا خمیازہ بھگتیں گے اور آگ میں جلیں گے۔ اس لیے یاد رکھیں، دنیا میں جو بھی معاملہ ہوتا ہے اس کا حل انصاف پر اگر ہو جائے تو وہ اللہ کے ہاں مقبول ہے۔ اگر آپ نے غلطی پیدا کر دی تو آپ قیامت کے دن اس کا خمیازہ عذاب ضرور بھگتیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک اس طرح کا جھگڑا آیا۔ وہ کیا جھگڑا تھا، کیا مسئلہ تھا؟ ایک شخص تھا انصار میں سے، اس کو بشیر کہتے تھے۔ وہ
کبھی کبھی چوری کر لیتا تھا۔ تو اس نے چوری کی ایک مسلمان گھر سے، اور وہ سامان جو تھا وہ یہودی کے گھر میں اس نے خود جان بوجھ کر پھینک دیا، اور الزام لگایا کہ میں نے چوری نہیں کی، یہ تو چوری اس یہودی نے کی ہے۔ تو لہٰذا یہودی کو چور سمجھ کر اس پر چور کی حد، جیسے ہاتھ کاٹنا ہوتا ہے، وہ اس پر حد لگائی جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ شخص اپنے خاندان کے لوگوں کو اور عزت والے جو لوگ تھے ان کو لے کر آیا تاکہ اس کی گواہی دیں اور اس کو سچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس کی سچائی مانیں اور یہودی پر اس کا الزام لگا کر اسے سزا دلوائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دلائل ایسے پیش کیے گئے اور لوگوں نے ایسے کہا جیسے یہ جھوٹ کو اس طرح سچ بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے تھے کہ اس کا کیا فیصلہ کریں، حتیٰ کہ اللہ تعالیٰ کی مدد آئی اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہی شخص جو یہ بشیر ہے یہی مجرم ہے، اسی نے چوری کی ہے، اور اس نے الزام جو ہے اس پر لگایا ہے یہودی پر۔ یہودی چور نہیں ہے، چور یہی بشیر ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارا معاملہ کھلا، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر حد لگانا چاہی، تو یہ شخص یہ یہاں سے بھاگ کر، یہ بشیر جو تھا یہ یہاں سے بھاگ کر یہ چلا گیا مکہ میں چلا گیا۔ وہاں پر جہاں رہتا تھا وہ تاریخ میں یہ نظر آتا ہے کہ وہاں پر بھی بعد میں اس نے کسی کی چوری کرنے لگا تھا، وہ دیوار کو جب وہ سوراخ کرنے لگا تھا تو دیوار ہی اس پر گر پڑی تو یہ وہیں مر گیا تھا۔ تو یہ وہ شخص تھا جس نے چوری کی اور الزام دوسرے پر لگایا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عدالت میں پیش ہو کر اپنے آپ کو سچا کر دکھانے کی کوشش کی، اور دوسرا جس نے یہ چوری نہیں کی تھی اس کو چور بنانے کی کوشش کی۔ لیکن اللہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، کیونکہ پیغمبر جو ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنی رہنمائی سے حق بتاتا رہتا ہے۔ تو جب حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کھل گیا تو پھر یہ شخص جو ہے بھاگ گیا۔ اسی کا ذکر اس آیت میں ہے، تو پڑھتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولولا فضل اللہ، ولولا اور اگر نہ ہوتا، فضل اللہ اللہ کا فضل، علیہ کا آپ پر، اور اگر آپ پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، ورحمتہ اور اللہ کی رحمت نہ ہوتی۔ دیکھیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ کا فضل اور اللہ کی رحمت ہے۔ اب اس وقت جو صورتحال چل رہی ہے اس میں تو یہ ایسا لوگ کر رہے ہیں نا۔ اب اللہ نے فرمایا ولولا فضل اللہ علیک ورحمتہ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل آپ پر اور اس کی رحمت، لہمت طائفۃ، طائفہ کا مطلب ہے ایک گروہ لوگوں کا، تو لہمت انہوں نے قصد کر لیا تھا، ارادہ کر لیا تھا، ایک گروہ نے، منہم اللہ فرماتا ہے ان میں سے ایک جماعت نے، ایک گروہ نے یہ ارادہ کر لیا تھا، این یضلوک، کہ آپ کو وہ اس معاملے سے بہکا دیں، وہ جھوٹ کو سچ سمجھا دیں، کہ یہ جو معاملہ تھا کہ جھوٹ جو ہے اس کو سچ کر کے دکھا دیں۔ دوسرے لفظوں میں ایک بندے کو جیسے گمراہ کیا جاتا ہے کہ حقیقت اس طرح نہیں، اس طرح ہے، بس یہ وہی انہوں نے کام کیا، این یضلوک، کہ آپ کو گمراہ کر دیں، آپ کو بہکا دیں۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اللہ خود ہوتا ہے۔
وما یضلون، اللہ فرماتا ہے یہ نہیں بہکا رہے، یہ نہیں گمراہ کر سکتے، الا انفسہم، مگر یہ خود اپنے آپ کو اس گمراہی میں، اس بہکاوے میں ڈالیں گے۔ وما یضرونک من شیء، اور یہ آپ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ وَأَنزَلَ اللَّهُ، کیونکہ آپ پر تو اللہ نے نازل کی ہے، عَلَيْكَ الْكِتَابَ، کہ آپ پر کتاب نازل کی ہے قرآن پاک، والحکمت، اور آپ پر حکمت آئی ہے، قرآن اور حکمت آپ کو دی گئی ہے، آپ کی تو شان ہی اعلیٰ ہے۔ وَعَلَّمَكَ، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو سکھایا، مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جس کو آپ نہیں جانتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے وہ کچھ سکھایا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ سب بتا دیا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، اللہ تعالیٰ آپ کو بتا دیتے تھے، جس طرح یہ معاملہ بتا دیا۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ، اس طرح اللہ کا فضل، عَلَيْكَ، آپ پر، عظیمہ، آپ پر اللہ کا بہت بڑا عظیم فضل ہے، ماشاء اللہ۔ تو یہ دیکھیں نا کتنی بڑی بات ہے اللہ نے بیان کی اس میں۔ تو ارشاد ہوا، وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا۔ تو ارشاد کیا ہوا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نہ ہوتی نا، تو ان لوگوں نے ارادہ کر لیا تھا کہ آپ کو بہکا دیں، اور یہ اللہ فرماتا ہے یہ خود آپ کو نہیں بہکا رہے تھے بلکہ خود ہی بہک رہے تھے، اور آپ کا یہ لوگ کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ اللہ نے آپ پر تو اپنی کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ کچھ سکھایا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اسی طرح اللہ فرماتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم ہے۔ تو غور کریں کہ اس آیت میں ارشاد کیا ہوا کہ اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی تو انصار کا جو گروہ تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہکانے کا ارادہ کر لیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہکا دیں، یہ اپنے سوا کسی کو نہیں بہکا سکتے، اور نہ وہ کچھ نہ یہ لوگ آپ کا کچھ بگاڑ سکتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ سب کچھ سکھایا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، اور یہ سب اللہ تعالیٰ کا آپ پر بڑا فضل و کرم ہے۔ غور کریں آپ اس آیت کے حوالے سے کہ اگر کوئی شخص چھوٹا یا بڑا گناہ کرے، پھر اس گناہ کی تہمت کسی ایسے شخص پر لگا دے جس نے وہ گناہ نہ کیا ہو، تو یہ ایسا شخص اپنے اوپر ایک بہت بڑا بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ لاد بیٹھا ہے۔ یعنی انسان گناہ خود کرے اور اس کا الزام کسی دوسرے پر لگا دے، تو اس گناہ کو کسی کافر یا مشرک، یعنی گناہ یہ جو الزام ہوتا ہے نا، اس کا الزام آپ کسی کافر مشرک پر بھی نہیں لگا سکتے۔ یہ بہتان ایسا عظیم ترین گناہ ہے جو آپ دیکھیں آج کل سیاست دان جو ہیں ہمارے ملکوں میں یہ اکثر لگاتے رہتے ہیں، ایک دوسرے پر الزام لگاتے ہیں، بہتان لگاتے ہیں، اس کو گناہ تصور ہی نہیں کرتے، اور بلکہ اس کو سیاست کا اہم عنصر سمجھتے ہیں۔ اور یہ گناہوں کا جو بوجھ ہے نا، اس کا بہتان اور تہمت اور اس الزام تراشی کا قیامت کے دن جب اٹھانا پڑے گا تو وہاں پتہ چلے گا۔ جو شخص اپنے مومن بھائی پر الزام، تہمت یا بہتان لگاتا ہے، ایمان اس کے دل میں اس طرح پگھل جاتا ہے جس طرح نمک پانی میں گھل جاتا ہے۔ یہ ظلم و ستم کی بدترین شکل ہے۔ دوسرے پر تہمت لگانے سے باہمی اعتماد اور تعاون بھی جاتا رہتا ہے، اتحاد اور اتفاق بھی ٹوٹ جاتا ہے، عدل و انصاف کی دھجیاں اڑ جاتی ہیں، گناہ گار بچ جاتے ہیں، اور بے گناہ مصیبتوں میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ یاد رکھیں قیامت کے دن اس سب کا حساب دینا ہوگا۔ مدینہ شریف میں جب بشیر، جس کو توما کہتے تھے، اس نے چوری خود کی اور اس کا الزام ایک یہودی پر لگا دیا، مدینہ کے شرفا کے ساتھ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پہنچا
کہ چوری تو اس نے یعنی کہہ رہا تھا کہ چوری تو اس نے نہیں کی بلکہ چوری تو یہودی نے کی ہے۔ لوگوں کا گروہ اس تومہ جو یہ بشیر تھا اس کی تصدیق کر رہا تھا۔ انہوں نے کوشش کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہکا کر فیصلہ اس تومہ یا اس بشیر کے حق میں کروا لیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی بھیجی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ان لوگوں نے تو اپنی غلط گواہیوں سے اپنی طرف لانے کی پوری کوشش کی، لیکن کامیاب اس لیے نہیں ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ سارا ان کا منصوبہ کھول کر رکھ دیا کہ تومہ اصل میں چور ہے، یہودی بے گناہ ہے، اس پر چوری کا الزام غلط ہے۔ یہاں سے معلوم ہوا کہ مجرم کے رشتہ دار اور تعلق دار جھوٹے گواہوں اور جھوٹے دلائل سے انصاف کرنے والے جج کو بہکا سکتے ہیں اور اپنی مرضی کا فیصلہ لے سکتے ہیں۔ جس طرح کہ آج کل لوگ جو ہیں وہ بڑے پیسے دے کے بڑی فیس وکیلوں کو دے کر اور پھر فیصلہ اپنی مرضی سے کراتے ہیں، گواہ بھی اپنی مرضی کے خرید لیتے ہیں۔ تو یاد رکھیں یہ جو وکیل جو بڑے پیسہ لے کے وہ جھوٹ کو سچ ثابت کر کے وہ جو ہے فیصلہ لے لیتے ہیں جج کا، تو قیامت کے دن یہ سارے وکیل جو ہیں نا یہ بھگتیں گے اس مصیبت عذاب کو بھی اللہ کے ہاں، اور جنہوں نے یہ پیسے دے کر ان کو یہ کام کرایا وہ بھی، اور جو گواہ تھے وہ بھی، یہ قیامت کے دن سب اس کے عذاب میں مبتلا ضرور ہوں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کہ جو کام آپ نے وہاں کیا تھا نا یہاں بھی ذرا دلائل دے کے نا اپنی بات کو سچا کرو نا، اللہ کے سامنے کون کر سکے گا ایسے۔ تو یہاں معلوم ہوا کہ یہ یاد رکھیں کہ جھوٹے دلائل سے لوگ انصاف کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں، قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان سب جھوٹے گواہ اور دلائل جو ہوں گے نا اس کو اللہ کھول کر رکھ دے گا اور یہ لوگ پھر اپنے کیے کی سزا پائیں گے۔ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو لوگ بہکا نہیں سکتے، کیونکہ ان کے ساتھ تو اللہ کی رحمت ہر وقت ہوتی ہے، فرشتے ان کی حفاظت کرتے ہیں، ہر بات اللہ تعالیٰ ان پر کھول دیتے ہیں، اس لیے لوگ ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے اور نہ ان کو بہکا کر اپنی مرضی کا فیصلہ لے سکتے ہیں، کیونکہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر اللہ کا فضل و کرم ہوتا ہے، ان کی اللہ تعالیٰ خود حفاظت فرماتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ کھول کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ جب بشیر یہ تومہ جو تھا اس کے ساتھیوں نے غلط دلائل دیے، جو شخص یاد رکھیں جو شخص حاکم کو دھوکہ دے کر اپنے حق میں فیصلہ کرا لیتا ہے وہ آگ کا عذاب اپنے لیے لازم کر لیتا ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماشاءاللہ کتاب و حکمت عطا فرمائی اور ایسا علم عطا فرمایا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ جانتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ پہلے نبی صرف ایک علاقے تک محدود ہوتے تھے۔ آج بھی ایسے منافق موجود ہیں جو دل میں کچھ اور رکھتے ہیں اور ظاہر کچھ اور کرتے ہیں، ایسے لوگوں سے اللہ کی پناہ مانگتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بڑا فضل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے 5 ایسی چیزیں عطا فرمائی ہیں جو مجھ سے پہلے کسی پیغمبر کو نہیں ملیں۔ پہلی بات یعنی 1 مہینے کی مسافت پر دشمن پر میرا رعب طاری ہو جاتا ہے۔ نمبر 2، ساری زمین میرے لیے مسجد اور پاک بنا دی گئی ہے، لہٰذا میری امت کا ہر شخص جہاں نماز کا وقت ہو جائے وہاں نماز پڑھ لے۔ تیسری بات کہ اموال غنائم یعنی غنیمت کا مال میرے لیے اللہ نے حلال فرما دیا ہے جو پہلے کسی کے لیے جائز اور حلال نہ تھا۔ چوتھی بات شفاعت کبریٰ قیامت کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی گئی ہے۔ اور 5ویں بات کہ ہر نبی ایک خاص قوم کے لیے بھیجا جاتا ہے، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے تمام لوگوں کے لیے اللہ نے بھیجا ہے۔ یہ بخاری شریف میں حدیث موجود ہے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں۔ دنیاوی عدالتوں کو دھوکہ دینے والے یاد رکھ لیں
کہ قیامت کے دن عدالت الہی کو کیا دھوکہ دے سکو گے؟ یاد رکھیں، آج جو بو گے نا وہ وہاں کاٹو گے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا جو ہے آخرت کی کھیتی ہے۔ یہاں آپ اپنا جو بھی لگاؤ گے قیامت کے دن وہ سب آپ کو کاٹنا ہوگا، اور وہاں پر اللہ کے حضور جواب دینا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم پر رحم فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لائے ہیں اسی قرآن و سنت اور شریعت کے مطابق ہمیں اپنی زندگی گزار کر اپنے ہاں مشرف فرمائے۔ آمین۔